الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج ربیع الثانی کی ایک تاریخ 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 28 اکتوبر 2022 ہے. پچھلے کئی جمعات سے مسلمانوں کی اسلام سے دوری، مساجد علماء کرام سے دوری، کلام پاک اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے دوری اور دنیا کی مشغولیت اور یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنانے کی وجہ سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مرتد ہونا ایک عام سی بات ہو چکی ہے. مرتد کہتے ہیں ایمان اور اسلام قبول کیے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اپنا لینے کا نام ارتداد ہے، اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں. اس کی سزا کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ سے زیادہ سخت ہے. انہوں نے اسلام کے دروازے سے اسلام کے شہر میں داخلہ نہیں لیا، لیکن یہ اسلام کو جان کر، پہچان کر، چکھ کر، ذائقہ معلوم کر کر انہوں نے اسلام کو چھوڑا تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں. اسلامی حکومت اور سلطنت اگر کسی جگہ قائم ہے اور کوئی مرتد مرد و عورت ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. ذہنی ارتداد آنکھوں سے دیکھے بغیر ایسے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ ہے کہ اعلان کے ساتھ مجمع میں، مجلس میں مذہب بدل رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اسلام سے نکل گیا، ہندو دھرم اپنا لیا، بدھ دھرم اپنا لیا، عیسائیت اپنا لیا. یہ کھلی ہوئی تبدیلی ہے اور ایک ذہنی، روحانی، اندرونی ہے مسلمان،
مسلمانوں کی کوئی چیز پسند نہیں اس کو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ پردہ ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ علماء کا اکرام و احترام ہے، نہ اولیاء سے تعلقات ہیں، نہ مسجد کی عظمت ہے، نہ مدرسے کی، نہ خانقاہ کی. ہے مسلمان؟ یہ ذہنی ارتداد ہے. ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں مسلمان پس رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان عذاب الہی کا شکار ہو رہا ہے. اللہ کا کعبہ جس سرزمین پر ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ اور شعائر اسلام، عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، مطاف ہے، مینا ہے، صفا مروہ ہے، جنت البقیع ہے، جنت المعلا ہے، غار ہرا ہے، غار ثور ہے، میدان بدر ہے، میدان احد ہے، اور مدائن صالح، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بستی جہاں ان کے قوم کو اللہ نے عذاب کا شکار کیا، وہ ہے. ایسی سرزمین کے اندر ہر آئے دن ذہنی اندرونی طور پر اسلام سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. جہاں بے پردہ عورت پکڑی جاتی تھی تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اب ڈرائیونگ لائسنس دیا جا رہا ہے. اب اسپورٹس کے اندر ان کو کھلایا جا رہا ہے. الیکشن میں کونسلر کا اور دیگر الیکشن میں کھڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے. عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو فتنوں کو جنم دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، جب عورت بے پردہ بے حیا گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے جس کو دھوپڑ کہتے ہیں پاخانی کی جگہ، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تیری جورو کہاں ہے، تیری لیلا کہاں ہے، تیری گھر کی عورت کیسی ہے، دیکھ میں کتنی حسین ہوں، کتنی جمیلہ ہوں. ایسی سرزمین کے اندر اب شاعر اسلام خطرے میں ہیں. پتہ نہیں کس دن کب کیا ہوگا، کس دن طواف بند کر دیں گے، حج کو بند کر دیں گے، عمرے کو بند کر دیں گے. یہ سلمان کا بیٹا جو ابن محمد سلمان ہے، جو قائم مقام وہاں کے بادشاہ کا ہے، مکمل اختیارات ہیں. وہ 2023 ویژن جو بنا رہا ہے اس کے اندر اسلامی حدود اور اسلامی شاعر کا وہ خیال ایسی جگہ نہیں رکھ رہا ہے. ہمارے علماء نے کہا ہے، آپ نے سنا ہے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور دیگر مسجدوں میں اگر کوئی 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ مرحمت فرماتے ہیں. 1 ریال خرچ کرتا ہے، 1,00,000 ریال کا خرچہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ چھوٹی مسجد محلے کی حدود حرم نے اللہ کے کعبے کے پاس مسجد الحرام کو چھوڑ کر یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود کو چھوڑ کر بھی حدود حرم جہاں ہیں اس کے اندر وہ چھوٹی مسجد اس کے روم کے سامنے، بلڈنگ کے سامنے ہے، وہاں پڑھیا تو بھی اسے 1,00,000 کا اجر ملے گا اور مدینہ طیبہ کے اندر 50,000 کا اجر ملے گا. مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا کچھ اور ہی مزہ. نفس ثواب حدود حرم کی چھوٹی مسجد میں بھی مل جائے گا، یہاں 50,000 کا، وہاں 1,00,000 کا. لیکن جو روحانی کیفیت گنبد خضرا کے سائے میں پڑھنے میں ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں ہے، مسجد الحرام کے پڑھنے میں ہے، 1,00,000 کا اجر تو وہاں ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت جتنی زیادہ ہوتی ہے، 3 کی جماعت 2 سے افضل ہے، 4 کی جماعت 3 سے افضل ہے. تو اتنی بڑی با جماعت نماز دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، بیت المقدس میں بھی نہیں ہوتی. تو ایک اس کا ثواب اور ایک اللہ کے کعبے کی جو نورانیت ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ جو جنت کی کیاری ہے اور جنت کا باغیچہ ہے،
اس کی جو روحانیت ہے، صحابہ کرام کے قدموں کی جو برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے وہاں رہنے کی جو برکت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے کلام الہی کو لایا کرتے تھے، اور فرشتوں کی آمد و رفت کی جو رحمت و برکت ہے، وہ محلے کی مسجد بہت بڑا علاقہ ہے، حدود حرم کئی کلومیٹر کے اندر یہ گھیرا ہوا ہے، وہاں ثواب تو ملے گا لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ملے گی۔ ایسی جگہ لیڈیز فورس کو لگایا ہے، سیکورٹی گارڈ کو لگایا ہے۔ کووڈ رہے تک وہ منہ کے اوپر نقاب پہنتے تھے، اب انہوں نے اس کو ماسک کو نکال دیا۔ وہ صحابہ کرام کی نسلیں، وہ صدیق کی نسل ہوں گی یا کسی اور کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا جانے کس صحابی سے ان کا رشتہ، ان کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہو۔ اللہ اس یہودی ایجنٹ کو تباہ کرے، برباد کرے۔ شاعر اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے، اور ایسا لگتا ہے ایک ایک اسلام سے متعلق جو چیز ہے اس کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، بے پردہ کر دیا۔ ایسی حالتوں میں ہمارے علماء نے فرمایا مسجد الحرام جہاں ختم ہوتی ہے، مکے کی مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ختم ہوتی ہے، صحن کے بعد لگ کر بلڈنگیں ہیں، 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، وہاں پر حجاج کرام زائرین حرمین شریفین رکتے ہیں۔ خواتین کو کہا نیچے لفٹ سے اتر کر مسجد کے صحن میں نماز ہوئی پڑے تو کنیکٹیویٹی امام کی رہتی ہے، حالانکہ جگہ گیپ رہتا ہے۔ یہاں کوئی اس مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی ابھی داخل ہوا، اس نے کہا کہ صاحب ہماری جماعت چھوٹ جائے گی، یہ 2 رکعت کے اتحیات کو بیٹھے ہیں یا قائد اخیرہ میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب مقتدیوں کو دیکھا کہ سب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور جانے تک کہیں امام سلام نہ پھیر دے، وہ وہیں پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، جماعت کا ثواب نہیں ملتا اس کو۔ لیکن مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الحرام کے اندر پورا جو حدود ہے، جو پوری جو مسجد کا احاطہ ہے، وہ ایک پلاٹ ایک حصہ سمجھا جائے گا۔ بلڈنگ سے اترتے ہی سامنے کوئی چیز ستھرا رکھ کر یا پلر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، گویا وہ امام ہی کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ ہماری مسجدوں کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے۔ کئی مسائل ہیں جو حرمین شریفین کے ساتھ خاص ہیں، یہاں آپ نمازی کے آگے سے نہیں روک سکتے، گزر نہیں سکتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الحرام مکے کی مسجد کے اندر گزر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو ریح خارج ہونے کی، وضو ٹوٹنے کی عادت ہے، اب وہ 70 مرتبہ اٹھ کر جا کر وضو کر آئے گا تو سب بھی چلی جائے گی اور جا کر آنے تک وقت بھی شاید ختم ہو جائے، وہ مسجد کے باہر ہی نہ اس کو رکھیں گے استنجا خانے۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر وہ پتھریلی زمین پر تیمم کر لیتا ہے، یہاں ہماری مسجدوں میں تو خاص مسائل ہیں اس کے باوجود محتاط علماء کرام نے کہا کہ حج کو آنے والی، عمرے کو آنے والی جو خواتین ہیں، ان کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا اور مسجد الحرام میں نماز پڑھنا اس سے افضل گھروں کے اندر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے عورتوں کو کیا معلوم، قیام کیا ہوتا ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے، تشہد کیا ہوتا ہے، تو چنانچہ اس وقت اجازت دی مسجدوں میں وہ صحابیات ہیں بھائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی ہیں، باحیا عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں موت سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے اور جنت کی سند دے دی ہے، اور کوئی عشق کرنا ہو، محبت کرنا ہو، مسجد میں آ کر کرے گا وہ۔ تو تب بھی یہ کہا کہ مسجد کے اندر جو عورتیں آئی ہیں وہ پردے کے ساتھ آئے، اور جب پردے کا حکم نازل ہوا تو یہ خواتین اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آتی تھی، اتنا دیوار سے چپک کر آتی تھی پردے کے لحاظ سے کہ ان کی اوڑنیاں کھرچ جاتی تھی، پتھریلی دیوار ہوتی تو اس میں جو ہے ان کے اندر سوراخ پڑ جاتے تھے۔ اور پھر آپ نے ترتیب یہ بنائی، پہلے مردوں کی صف، بعد میں بچوں کی صف، اور بعد میں خواتین کی صف، اور آپ نے کہا
مردوں کی پہلی صف افضل ہے اور خواتین کی آخری صف افضل ہے. اس درجے حیا کا، شرم کا، پردے کا اور ستر عورت کا لحاظ رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آتی تھی اور جب آنے لگی آپ نے فرمایا وہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور عمومی فتنہ فساد کا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے جتنے قریب زمانہ ہوتا جائے گا وہ بہتر ہے اور دور ہونے والا زمانہ خراب ہوتا جائے گا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خواتین کو یہ جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ اگر آپ دیکھتے کہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے تو آپ منع فرما دیتے اور صحابہ کرام کے مشورے سے خواتین کو مسجد میں جمع ہونے سے منع فرما دیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے عورت کی نماز کے لیے سب سے بہتر جگہ اس کا گھر ہے اور اس کے گھر میں بھی الگ الگ پوزیشن ہوتے ہیں، الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، ہال ہوتا ہے، ایک چپل چھوڑنے کی جگہ ہوتی ہے، ایک ڈائننگ ہال ہوتا ہے، ایک بیڈ روم ہوتا ہے، ایک راشن رکھنے کا روم ہوتا ہے. آپ نے کہا گھر میں بھی ایسی جگہ جو گھر کا گڑھا اور گھر کا کھڈا ہو جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑتی ہو، ایسی جگہ نماز پڑھنا عورت کے لیے زیادہ افضل ہے. لیکن کیا پتا وللظالین کے بعد آمین کیسا کہا جاتا ہے، رکوع کتنا کیا جاتا ہے، سجدہ کیسا کیا جاتا ہے، قرات فجر میں کون سی پڑھی جاتی ہے، مغرب میں کون سی پڑھی جاتی ہے. یہ تعلیم امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. تو یہ عورت کا جو فتنہ ہے، عورت حالانکہ میں نے بتایا خال خال کہیں کوئی کیس ہو جاتا ہو تو ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ خیر القرون کا زمانہ، کلام پاک کے نازل ہونے کا زمانہ، پیغمبر کی موجودگی کا زمانہ، صدیق و فاروق کی موجودگی کا زمانہ، خلفائے راشدین کی موجودگی کا زمانہ، صحابہ کرام اسلام کے دمکتے چمکتے سورج چاند تارے ان کی وجودگی کا زمانہ. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت اقامت نہیں کہہ سکتی، عورت جو ہے امام اگر خطا کرے بھول کرے سبحان اللہ منہ سے نہیں بول سکتی، الٹی تالی کو وہ مارے گی. اس درجے شرم و حیا کا خیال رکھا گیا اور پردے کا خیال رکھا گیا. آج کیا مسلمانوں کے اندر جو انسداد آیا ہے اس میں زیادہ تر خواتین اور عورتیں مرتد ہو کر ہیں، اسلام سے خارج ہو کر ہیں. میں نے بتایا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک طاقتور پاورفل ممبر انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر سروے نکالا. کیسے پتا ڈی جے ہنڈی کے اندر کتنے مرتد ہوئی عورتیں مرد، کیسے پتا منگلور میں کتنے ہوئے، کیرلا میں کتنے ہوئے، اتر پردیش میں کتنے ہوئے، مدھیہ پردیش میں. اس کے سب سے بہترین جاننے کا اس کا طریقہ یہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. گورنمنٹ کا ایک ایکٹ ہے، اس کا فارم 170 روپے کے اندر ملتا ہے. جس ادارے کے اندر آپ بی ڈی اے کے اندر جائیں، آپ کارپوریشن آفس کے اندر جائیں، آپ پولیس اسٹیشن کے اندر جائیں، فلاں بندے پر کون سا کیس بنا ہے اور کتنے دنوں سے یہ آپ کی تحویل کے اندر ہے اور کون سے مجسٹریٹ کے پاس اس کو پیش کیا جانا ہے اور اس کو کس جیل کے اندر بھیجا گیا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن. تو یہ جہاں مذہب تبدیل کرتے ہیں اور خصوصاً شادی محبت کی لو میرج کرتے ہیں تو مجسٹریٹ رجسٹرار ایک آفس ہوتی ہے. آپ کو معلوم کہ میں گھر آپ کو بیچ رہا ہوں اور آپ مجھے گھر بیچ رہے ہیں تو وہ رجسٹر کرنا پڑتا ہے. وہ رجسٹرار آفس کے اندر 3 مہینے پہلے، اب تو اس کو کم کر 1 مہینہ کر دیا گیا، اپلیکیشن دینا پڑتا ہے. ان کے ماں کا فون نمبر، باپ کا فون نمبر، فیملی کا فون نمبر. وہ اشتہار بھی دیتا ہے فلاں لڑکی مذہب کو چھوڑ رہی ہے، کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ اب کون سے ماں باپ راضی ہوں گے؟ فلاں لڑکا بھاگ کر لڑکی سے نکاح کر رہا ہے اور ہندو بن رہا ہے. تو یہ جو مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہر کوئی نہیں جانتا، جاتا نہیں ہر کوئی. یہ زیادہ سے زیادہ 10% جاتے ہوں گے. وہ 10% کی تعداد 8 لاکھ سے زیادہ مرتدوں کی ہے.
جنہوں نے شادی کرنے کے لیے لو میرج کو مکمل کرنے کے لیے رجسٹرار کے پاس، یہ وہ تعداد ہے، ورنہ خدا جانے کتنی بڑی تعداد اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد ہو چکی ہے۔ اس کا ایک اہم کارن اور اہم سبب حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اللہ کے کارخانے سے مسلمان بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مینوفیکچر کرنے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجنے میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ سب کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ ایک بچے کو وہ یہودی گھر میں پیدا ہوا ہو، عیسائی گھر کے اندر پیدا ہوا ہو، اور جو ہے نصارہ کی کوئی بھی ہو، اس کو بند گھر کے اندر بند کمرے میں رکھو، اس کا استنجا صاف کرو، اسے کھانا پینا دو، اسے دوا میڈیسن دو، اسے یوں ہی پنپنے کے لیے چھوڑا جائے گا تو وہ جب سجدہ کرے گا اللہ ہی کو کرے گا۔ وہ فطری طور پر اللہ کے کارخانے سے مسلمان، وہ گنیش کا نام نہیں لے گا، وہ رام کا نام نہیں لے گا، وہ بدھ کا نام نہیں لے گا، اسے اس کی حالت پر آپ چھوڑ دو، صرف ماں دودھ پلائے آ جائے، ڈاکٹر دوا دے آ جائے اور اس کو پنپنے دیا جائے، تو یہ فطری اور نیچرل جو ریلوے لائن جاتی ہے مذہب کی، وہ اسلام ہی اس کا اسٹیشن ہوگا اور مذہب دین اسلام ہی اس کا پڑاؤ ہوگا۔ یہ فطرت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کارخانے سے نکلنے والے بچوں کے اندر دی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، ان کو اپنے آپ پر ایک اعتماد تھا، کانفیڈنس تھا اور اللہ کی بڑی رحمت وہ سمجھا کرتے تھے، اور غیروں کے طریقوں سے ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے سماج نے، ہماری سوسائٹی نے، ہمارے معاشرے نے اللہ تعالیٰ کے کارخانے سے بنے ہوئے مسلمان بچے کو بے نمازی بنایا ہے۔ دین کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹور کو جاتا ہے، کشمیر کو گیا، کنیا کماری گیا، اوٹی کو گیا، یا عمرے کو گیا، یا حج کو گیا، تو وہاں پوچھ کر ہمارے مالک مکان کو یہ چیز پسند ہے، قالین، یہ ہم ان کو دیں گے، ہمارے ساڑھو صاحب کو جانی ماس پسند ہے، ہم ان کو دیں گے، ہمارے دادی اماں کو مکے کا قرآن پسند ہے، یہ دیں گے۔ امام کہاں گیا، مؤذن کہاں گیا، مدرسہ کہاں گیا، مسجد کہاں گئی، اور وہ بچے جو ماں باپ، خاندان، قبیلوں کی قربانی دے کر اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، یہ چیزیں بچوں کے دل و دماغ کے اندر منقش ہو رہی ہیں، ثبت ہو رہی ہیں کہ ہمارے ماں باپ، دنیا کا کوئی پولیس آفیسر آ جائے اس کو سمان دیتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں، اس کے ساتھ کر سیلفی نکالتے ہیں اور اس کی عزت دیتے ہیں۔ اذان کی کوئی عزت نہیں ہے اور نماز کی کوئی عزت نہیں ہے، مولوی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ شروع ہی سے بچیوں کو بے حیائی کے کپڑے، دو تاغوں میں اٹکنے والے اور وہ پیپر اور پنی اور پلاسٹک سے کمزور چڈی پہنا کر اس کی عادت خراب کی جا رہی ہے کہ بڑی ہو کر وہ نقاب کہاں سے پہنے گی، وہ پردے میں کہاں سے رہے گی، وہ برقعے میں کہاں سے رہے گی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ماں ہمیشہ آئینے کے سامنے رہتی ہے، سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک کا استعمال کر رہی ہے، گانوں کو دیکھتی ہے، ڈراموں کو دیکھتی ہے، سیریل کو دیکھتی ہے، اور فلمی اسٹار کا جب تذکرہ آتا ہے تو منہ سے جڑ نکلنے لگتا ہے۔ وہ عزت ہے جو ایک علماء کو ملنی چاہیے، نبی کے وارثین کو ملنا چاہیے۔ گھر کے اندر شروع ہی سے بچوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، میرا باپ 12-1 تک سونے والا آج جو ہے وہ 7 بجے اٹھ رہا ہے، وہ بوٹوں کو پالش مار رہا ہے، وہ یونیفارم کو آئرن کر رہا ہے، وہ گاڑی میں لے جا کر اسکول کے گیٹ تک چھوڑ کر آ رہا ہے، اور آنے کے بعد ماں اس کا معائنہ کرتی ہے، بیٹا یہ جو ٹیسٹ ہوا کس میں کتنے نمبر لیے، فلاں میں 100 لیے، فلاں میں 60 لیے، فلاں میں 50 لیے، کیوں 50 لیے، کیوں کمزور ہے سائنس کے اندر، کیوں میتھمیٹکس کے اندر حساب و کتاب میں کمزور ہے، ٹیوشن کو رکھا۔ اور کیا کبھی اس ماں نے یہ پوچھا، جس ماں نے بختیار کاکی کو جنم دیا، جس ماں نے خواجہ اجمیری کو جنم دیا، اللہ کی مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو اور یہاں آنے والے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہو،
خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اگر ولی بنے ہیں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ اگر قطب بنے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فقیہ الامت بنے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت بنے ہیں، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الاسلام بنے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام بنے ہیں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ولایت ملی ہے، امام بخاری محدث بنے ہیں، امام مسلم محدث بنے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر وقت کے امام بنے ہیں اور قیامت تک کے آنے والے فقہ کی جزئیات کا انہوں نے حل نکالا ہے اور فقہ کے ہیرے جواہرات کا انہوں نے دسترخوان بنایا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے ان کی ماں کی تربیت اور ان کی ماں کے جو ہے دینی ماحول کا اثر تھا۔ یہ کیسے بن گئے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی ٹھنڈی آگ کرتے اور کہتے کہاں وہ گودیں بانج بن گئی، کہاں ہی وہ ماں جن کے دودھ کے قطروں سے ان کے جسم میں بچوں کے تقویٰ طہارت منتقل ہوتا تھا، دین منتقل ہوتا تھا، ہر وقت ان کی نگہداشت کرتے، کہیں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں۔ بچہ ستایا، موبائل آپ نے دے دیا، بیوی کو دلی لگا، آپ نے LCD خرید کر دے دی، گھر کا ماحول جہنمی بنا کر اس جہنم کے ماحول سے کیا آپ پیران پیر کی طرح اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ، پہلے زمانے میں یہ تھا، اب تو انگریزی کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر کی ویلیو ہو گئی ہے، پہلے بادشاہوں کے درباروں کے اندر بھی عربی اور ہجری کیلنڈر چلا کرتا تھا، چاند دیکھنے اور چاند کی اطلاع کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں روزوں کے لیے دیکھ رہے ہیں اور روزہ ختم کرنے کے لیے 29 کو عید الفطر کا چاند دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ہر مہینے کے اندر چاند پر نظر رہتی تھی۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب چاند کو پہلی دیکھتے ماں کی قدم بوسی کرتے، قدم بوسی کا مطلب آ کر معانقہ کرتے، آپ ہاتھوں کو بوسا دیتے اور عقیدت سے کہتے ماں مبارک ہو رجب کا چاند نظر آ گیا، ماں مبارک ہو ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تقریباً 90 لاکھ مسلمان غیروں کو، ان میں سے بہت سارے وہ تھے جو پہلے سے مومن مسلمان تھے، کچے تھے، اور بعض وہ تھے جو غیر اللہ کی پرستی کیا کرتے تھے، سب ٹوٹل ملا کر 90 لاکھ افراد کو انہوں نے مومن مسلمان بنایا۔ چاند کی مبارکبادی دینے گئے تو کہنے لگی ماں، بیٹے خواجہ اجمیری معین الدین چشتی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے مسلمان بنا دیا؟ بیٹے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، بیٹا جب تم میرے پیٹ کے اندر آئے کبھی میں بے وضو نہیں رہی، اور جب بھی دودھ پلانا چاہا میں پہلے وضو کرتی اور آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے، ماں نے کہا اے اللہ اس کی بینائی کو لوٹا دے، اس کی بصیرت و بصارت کے اندر 4 چاند لگا دے، میں قسم کھاتی ہوں کہ اگر اس کی بصیرت اور اس کا اندھا پن دور ہو جائے گا، بصیرت اور بصارت آ جائے گی، اللہ میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ آج بچہ ذرا چلتا ہے پھرتا ہے اور ذرا سی حرکت کرتا ہے تو خود اس کے ماں باپ کہتے ہیں فلاں فلم کے ہیرو کی طرح نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کا نام کہاں گیا؟ صحابیات کا نام کہاں گیا؟ تو چنانچہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب سجدے سے اٹھی تو بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں مکتب فکر ہیں مسلمانوں کے، سعودی عرب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، وہ کون سا دنیا کا مدرسہ ہے؟ وہ شافعی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ حنفی ہو، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، جہاں بخاری شریف کو نہیں پڑھایا جاتا اور اس کے بارے میں کہا گیا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح البخاری ہے۔ یہ صحیح البخاری آج اگر ہم پڑھتے ہیں، مسئلے نکالتے ہیں، شیخ الحدیث اس کو پڑھاتا ہے، طلباء اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ کمال حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مدرسہ پڑھنے جایا کرتے تھے، ماں کی ایک نصیحت تھی، بیٹا تیری جان چلی جائے، قتل کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس زمانے کے اندر جنگل میں ڈاکو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے،
لٹیرے لوٹا کرتے تھے یہ بستہ لے کر کتابوں کا، اور اس زمانے میں 6 مہینے سال اور کئی دن تک راتوں تک وہ استاد کی خدمت میں رہتے، جب تک کہ علم سے جو ہے فیضیاب نہیں ہو جاتے وہ لوٹتے نہیں تھے۔ کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے رکھے تھے۔ ڈاکوؤں نے جب تلاشی لی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کے بعد کہا جاؤ فقیر کا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فقیر نہیں ہوں، میں امیر کا بچہ ہوں، میں خود امیر ہوں۔ دیکھو میری ماں نے تھیلے کے اندر ایک چور جیب بنایا ہے، اس کے اندر دینار و درہم کو رکھے ہیں۔ چور اچک کے پریشان ہو گئے کہ لوگ تو اپنے مال کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور یہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہاں، اور اسے وہ چیز مل بھی گئی تو کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ جان چلی جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وہ سچ کی برکت تھی کہ سارے ڈاکو ایمان لائے اور مسلمان بن گئے، اور ڈاکے سے انہوں نے توبہ کر لی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کرتے تھے اب وہ گوندے بانج نظر آتی ہیں، وہ بچے خال خال نظر آتے ہیں جن کے پہلوؤں کے اندر اور جن کے گودوں کے اندر مجاہد جنم لیا کرتے تھے، شہید جنم لیا کرتے تھے، حفاظ جنم لیا کرتے تھے، علماء جنم لیا کرتے تھے۔ آج اگر ارتداد ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن کو انہوں نے نہیں پہچانا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کا کیا ہے، اس کو انہوں نے نہیں پہچانا ہے۔ آج انہوں نے نہیں پہچانا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آنے کی فضیلت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، جہنم کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے رئیس المفتی تھے، اور عرفات کے میدان کے اندر کئی سالوں تک وہ عرفات کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ مسلکی نقطۂ نظر سے وہ دیوبند اور مسلک حنفیت سے بہت دور تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر 3 دن تک خاوند نماز کو چھوڑ دے اور بیوی نماز کو چھوڑ دے، ان کو قید کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو تجدید ایمان اور اسلام کرایا جائے گا، اور کلمہ پڑھا کر ریویو کرایا جائے گا اس کے مذہب کو، اور پھر چونکہ کافر ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تجدید نکاح کرایا جائے گا۔ آج نمازوں کے تعلق سے ہمارا معاملہ کیا ہے، گھروں کا ماحول کیا ہے، شادی خانوں کا ماحول کیا ہے، دکانوں کا ماحول کیا ہے، بازاروں کا ماحول کیا ہے۔ اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ کیا ابھی ہم نے مساجد کو آباد کیا ہے؟ کیا ابھی ہم نے کلام پاک کو پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا ہے؟ ایک عیسائی اسکول کی تعلیم کے لیے کتنا قرض لیا جاتا ہے، کتنی فکریں کی جاتی ہیں، اور کتنا ٹیوشن لگایا جاتا ہے۔ تیرے مرنے کے بعد، تیرا جنازہ نکلنے کے بعد راجیو گاندھی، اندرا گاندھی، گاندھی جی، سبھاش چندر بوس، جواہر لال نہرو کے کلمے پڑھ کر تیری مغفرت نہیں کی جائے گی، تجھے ایصال ثواب نہیں پہنچایا جائے گا، تو سر پھٹے گا، تو سر پٹے گا۔ کاش اگر میں قل ہو اللہ اگر اس کو یاد دلایا ہوتا، 3 قل ہو اللہ پڑھنے پر 1 کلام پاک کا ثواب پڑھ کر آج مجھے عذاب قبر سے چھٹکارا دلا سکتا۔ آج مسلمانوں کے پاس انگریزی تعلیم و تربیت کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے بچے کو پوچھا وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، کھانے کی دعا کیا ہے، بیت الخلا جانے کی دعا کیا ہے؟ کس نے آپ کو کہا تھا کہ گھر کے اندر آپ مرتدوں کو جنم دیں، آپ مرتد ہو جائے؟ میں نے کہا ایک ارتداد یہ ہوتا ہے کہ ٹنکی کی چوٹ سے آدمی کہتا ہے کہ میں کافر ہو گیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ داڑھی پسند نہیں، پردہ پسند نہیں، حلال پسند نہیں، ٹی وی پسند، ہیرو پسند۔ میں نے بارہا کہا کہ جب پاک سرزمین کے اندر یہ سلمان خان مردود و ملوم داخل ہوا تھا، لاکھوں لوگ اس کو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ گئے۔ وہ زمین جہاں جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کو لایا کرتے تھے، کلام پاک کا نزول ہوا کرتا تھا، وہ غار ہرا کی زمین، وہ غار ثور کی زمین، وہ احد پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کے اندر بھیجے گا۔
اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے گھروں کا سسٹم، ماں باپ کے تربیت کا انداز سب عیسائی کا اور سب یہود و نصارہ کا ہے. لارڈ میکالے جو آج ہندوستان کے اندر ایجوکیشن دیا جا رہا ہے وہ سب اسی نے مرتب کیا ہے. جب انگلینڈ کے اندر گول میز کانفرنس ہوئی اور بڑے بڑے جنرل اور بڑے بڑے انگریز اور بڑے بڑے عیسائی مبلغ و دائی اس گول میز کانفرنس کے اندر شریک ہوئے تو اس میں سے ایک جرنیل کہنے لگا، ہے افسوس ہماری ہندوستان کے اندر کوششیں بیکار ہو گئی، مسلمان جیت گئے، ہندوستانی جیت گئے، ہندوستان آزاد ہو گیا. تو لارڈ میکالے نے کہا اب تمہیں کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آنکھ سے آنسو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے ایسا تعلیمی نظام اور ایسا کوٹ کا سسٹم رکھا ہے کہ دیکھنے کے اندر بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے اسلام کی نفرت ہوگی. ابو جہل ڈنکے کی چوٹ سے دن کے اجالے سے کہتا کہ میں کافر ہوں، ابو لہب کہتا میں کافر ہوں، ادبا کہتا میں کافر ہوں، شیبہ کہتا میں کافر ہوں. لیکن آج کا مسلمانی کافر وہ دل کے اندر اس کو پسند نہیں ہے، علماء پسند نہیں، نبی کا طریقہ پسند نہیں، نبی کی سنت پسند نہیں. گھر کے ڈائننگ ہال سے لے کر بیڈ روم سے لے کر ٹوائلٹ تک کے اندر آپ چیک کریں کہ کہاں مسواک ملتی ہے، کہاں ٹوتھ برش ملتا ہے اور کہاں تسبیح ملتی ہے، کہاں مصلی ملتا ہے. اگر کوئی پریوار، اگر کوئی رشتہ دار اس کے گھر چلے جائے اور خواتین نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، جانی نماز نہیں ہے اور فانوس پر لاکھوں روپیہ لگایا ہوا ہے اور ٹوائلٹ اور واش روم کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہے، 200 روپے کا جاری ماس اس کے گھر کے اندر نہیں ہے. صبح اٹھنے کی دعا، رات سونے کی دعا، وضو میں رہنے کے لیے، صدقہ خیرات کی عادت ڈالنے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دے کر جاؤ فقیر کو دے دو، جاؤ بابا کو دے دو، جاؤ ان سے دعائیں لے لو. اور گھر کے اندر ایک کھڑمت پولیس آفیسر آتا ہے، یہ کوئی MLA منسٹر آتا ہے، کوئی MP آتا ہے، اس کے مقابلے میں مسجد کا ٹوائلٹ صاف کرنے والا، مدرسے کا ٹوائلٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا استاد ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنی مسجد کا امام ہے، بیت الخلا بھی صاف کرنے والا اور مسجد کو کلین کرنے والا بھی گھر کے اندر آ جائے، ایسا ماحول پیدا کرے، ایسا سچویشن پیدا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جنت کے محل کے یہ شہزادے ہیں اور اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھے، فلموں میں کام کرنے والے، ناچنے والے، یہ رنڈیوں کا کام کرنے والے، یہ زنا کرنے والے، یہ کتا کھانے والے، یہ سور کھانے والے، یہ شراب پی کر انٹرول سے پہلے جس کو بیٹی بنایا تھا اور اس کے انٹرول کے بعد اس کے ساتھ بسترے پر منہ کالا کرنے والے. ایک تعلیم جو مدرسے کے اندر ہوتی ہے، ایک تعلیم جو خانقاہ کے اندر ہوتی ہے، ایک تعلیم علماء کی مجلس کے اندر ہوتی ہے، سب سے پہلی درجگاہ ماں کا گود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے صحابہ کرام ایسے پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش ہو جاتے کہ پرندے سروں پر بیٹھ کر آ کر چلے جایا کرتے تھے، اور جب بات ختم کرتے ایسا لگتا کہ گرمی کے سیزن میں ریتیلی علاقے میں ایک آدمی دن کے 12 بجے 1 بجے جب سورج اپنے شباب پر ہو اور سورج سروں کے اوپر ہو، حلق سوکھ رہا ہو اور کوئی میٹھا شربت پی رہا ہے اور اس سے وہ پیالے کو چھین لیا جائے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام میں تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے تو مدہوش ہو جاتے، لگتا جنت کی نہروں میں انہوں نے غوطہ دیا ہے، انہوں نے دودھ اور شہد کی جنت کی نہر کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں. اور جب نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے، لگتا کہ کوئی چیز چھن گئی ہے اور لگتا ہے کوئی نعمت چھن گئی ہے. تو آپ سے پوچھا گیا، بات تو ہم بھی عربی میں کرتے ہیں اور بات آپ بھی عربی کے اندر کرتے ہیں، لیکن آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے سینے کو شق صدر کیا گیا.
کئی مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کر کر زمزم سے دھویا گیا. یہ نہیں کہا میں خاتم الانبیاء ہوں، یہ نہیں کہا اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے. آپ نے کہا حلیمہ سعدیہ نے بچپن میں جو مجھے دودھ پلایا تھا اس کے تقوی اور طہارت کی یہ نشانی ہے، اس کے یہ اثرات ہیں. ماں تنگ چولی پہننے والی ہو، ایسے برقعے جن برقعوں پر 70 قسم کے حجابات لگنے کے مسائل پیدا ہو، اور ایسے سیکسی کپڑے پہن کر بازار میں جائے اور دودھ پلاتے ہوئے وہ سنیما دیکھے، وہ ناٹک دیکھے، وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھے. کیا ایسی ماؤں کی گود سے امام بخاری جنم لیں گے؟ اب جب تم نے ان کے سامنے ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت باقی نہیں رکھی، شیشہ پھوڑ دیا دریچے کا، ماں مارنے لگی، باپ ڈانٹنے لگا، کاپی نہیں لی تھی اس کے اندر قلم سے رکھ کر الٹا سیدھا لکھ دیا، ماں مارنے لگی، باپ مارنے لگا، نماز نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال میں حکم دو اور 10 سال میں نہ پڑھے تو مارو. تو شریعت کے مسائل پر خود نہیں عمل کر رہا ہے. مرتد اسلامی اور مسلمان کے خلاف جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، گھر واپسی کی اسکیم جو ہے، لو جہاد کی اسکیم جو ہے، اور اس کے اندر جب وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء گئے تو اس کے اندر معلوم ہوا کہ آفر دیا جاتا ہے ایک لڑکی کو ہندو بنانے کا یہ ہے، بھاگ کر شادی کرنے کا یہ ہے. ایمان اور اسلام اس کے خون کے قطرے قطرے میں ڈالا جاتا. اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے. ٹی وی کی عظمت، چپل توڑ دیا تو غصہ آ رہا ہے، نماز چھوڑنے پر غصہ نہیں آ رہا ہے، اذان کے وقت میچ دیکھنے پر غصہ نہیں آ رہا ہے، نماز کے وقت کے اندر رنڈیوں کا پورا بنا رہا ہے اپنی اولاد کو، بھیڑ کی اولاد، چمار کی اولاد. ہمیں کون سی پارٹی کی ضرورت ہے مرتد ہونے کے لیے؟ اگر انہوں نے اسلام کی شرم و حیا کی چادر کی فضیلت کو جانا ہوتا، 70 سال کی بڑھیا، 80 سال کی بوڑھی عورت جس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہے، آج وہ بیوٹی پارلر کو جا کر 17 سال کی کماری لڑکی بننے کی کوشش کرتی ہے. تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیرے غیرت کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب شرم کا جنازہ نکل جائے اب تیری مرضی تو جو چاہے کر. تو جب ہم نے گھر کا ماحول غیر اسلامی دیا، میں نے کہا جتنے اولیاء، جتنے افضال، جتنے اقطاب، جتنے غوث، جتنے صحابہ اور جتنے واعظین، مبلغین، مومنین، مجاہدین، غازی، شہداء، یہ ان کی ماؤں کے گود کا صدقہ اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. اسلام کو خون کے قطرے قطرے کے اندر، دوسری کتابوں کے اندر نمبر کم آ گئے. بیٹا تحیات کیوں نہیں آتا تجھے؟ دعائے قنوت کیوں نہیں آتا تجھے؟ چپلوں کی محبت کو دلوں میں ڈالا. وہ چپل جس کے گلی کے اندر کتے اور سور کا پاخانہ لگتا ہے، اللہ کے کلام کی عظمت اور اذان کی عظمت صبح و شام اس کا تذکرہ ہوتا رہے. زبیدہ ہارون رشید کی ملکہ تھی اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے اندر پانی کی قلت ہے، وہاں زیادہ بورویل کھودو، کنواں کھودو، تیل نکل آ جاتا ہے، آئل نکل آ جاتا ہے. حجاج کرام کو پانی کی بڑی تکلیف. وہ زمانہ جو بلڈوزر کا زمانہ نہیں تھا، الیکٹرانک اور الیکٹرک مشینوں کا زمانہ نہیں تھا، ہائی ٹیک دور نہیں تھا. عراق کی سرزمین سے بغداد سے لے کر میدان عرفات تک انہوں نے پانی کی نہر کو نکالا. اور جب انتقال ہوا، سہیلی نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ لاکھوں حجاج کرام نے اس نہر سے پانی پیا ہے تو شاید اس کے بدلے آپ کو جنت مل گئی ہوگی. کہا میں نے تلاوت کو پیش کیا اور اس کے محل کے اندر یہ سسٹم چلا رکھا تھا کہ 2 گھنٹے یہ کلام پاک کو پڑھے گی، اس کے بعد 2 گھنٹے یہ پڑھے گی، سورہ بقرہ یہ پڑھے. 24 آورز اللہ کا کلام چلا کرتا تھا. میں نے کہا کہ آج کل نیٹ بہت سستا ہے اور 7,000 4,000 GB جو ہے فری مل رہا ہے. ہمیشہ اپنے گھروں کے اندر ایک اسکرین لے کر کعبے کی جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہے مدینہ طیبہ کے لیے ایک چلتا رہے.
تاکہ ان کے دلوں میں کلام پاک کی عظمت آئے، ان کے دلوں کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آئے، اور اس کے اندر وہ ناٹک نہ دیکھ سکے، وہ سیریل نہ دیکھ سکے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل اللہ اگر اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے عمل کنارے ہو جاتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ سے پوچھا، مہر بنائیے آپ نے، کہا اس کو بھی کہا کہ رہنے دو، کہا ہم نے تلاوت کا سسٹم اپنے گھر میں رکھا، کہاں ہے صاحب؟ کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان، ان کو آئینے کے سامنے کھڑا کرو، نہ چہرے سے مسلمان کا پتہ، نہ لباس سے مسلمان کا پتہ، نہ گفتار سے مسلمانوں کا پتہ، نہ رفتار سے مسلمانوں کا پتہ۔ وہ لے دے کر اجمیر شریف کی درگاہ کی فوٹو لگی رہتی تھی، وہ لے دے کر مکے کی فوٹو، مدینے کی فوٹو لگا کرتی تھی۔ اب اس جگہ رنڈیوں کے فوٹواں لگ رہے ہیں، اور اس جگہ کرکٹ پلیئر اور فٹ بال کے اور ہاکی کے پلیئروں کی جو ہے تصویریں لگ رہی ہے۔ آخری درجے میں کم سے کم صبح کو اٹھتے کلمہ طیبہ نظر آتا، مکے کی تصویر نظر آتی۔ کہاں سے اسلام کا پتہ چل رہا ہے؟ کہاں سے ایمان کا پتہ چل رہا ہے؟ گھر واپسی کی جو تاریخ ہے اب چلی ہے، لیکن تم نے پیدائشی طور پر اس بچے کے سامنے اسلام کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ کتنا پڑھا جاتا ہے گھر کے اندر اللہ کا قرآن، اور آپ اگر یجمان ہیں کسی کارخانے کے، اپنے ملازم کی کتنی غلطیوں کو معاف کرو گے؟ دیر سے آیا، ایک دن چھوڑا، 2 دن چھوڑا، یونیفارم نہیں پہنا، 1 دن چھوڑا، 2 دن چھوڑا، اور بیکار کا 2 ویلر 4 ویلر لے کر بازاروں میں گھوم رہا ہے۔ کتنے خطاؤں کو معاف کرو گے؟ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک تم نے اللہ کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اللہ کو گالیاں دیتے ہو کہ تو سننے والا نہیں ہے، تو دیکھنے والا نہیں ہے، میں داڑھی بھی منڈاؤں گا، میں نماز بھی چھوڑوں گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے بزرگ میں، کتابوں میں ایک بزرگ کا، کہ ایک بیگم نے کہا کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، چولہا جلانا چاہتے ہیں ہم، آگ لے کر آئے۔ خواب کا مسئلہ تھا۔ وہ جنگل میں گئے، وہ گاؤں میں گئے، وہ دیہات میں گئے، وہ شہر کے اندر گئے، حتیٰ کہ کہتے ہیں سفر کرتے کرتے جہنم کے کنارے چل گئے اور وہاں تک پہنچ گئے، اور علماء سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ جہنم کے اندر آگ ہوتی ہے، چلو وہیں سے کچھ لے لے، تو دیکھا ان کی قبر میں بھی نہیں اور وہاں کنارے میں بھی نہیں۔ جب اٹھے تو ایک بزرگ کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، حضرت میں نے سنا ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے، جو غیر دیندار ہوتا ہے، قبر کے اندر انگارے ڈالے جاتے ہیں، جہنم سلگتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر یہ ہوتا ہے۔ کہا کہ تمہارا جو گیس سلنڈر ہے اور جو قبر کا جہنم کا وہ یمٹی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ تم ایک گالی دو گے، ایک گناہ کرو گے، ایک اللہ بچوں کو پیدا کرے گا، اللہ ایک سانپ کو پیدا کرے گا، ایک اجدے کو پیدا کرے گا، ایک انگار کے ڈلے کو پیدا کرے گا۔ چونکہ اب تک اس قسم کا کوئی گناہ تم نے نہیں کیا، کبیرہ گناہ، اس لیے یہاں سے دیوارے جہنم تک آپ کو انگار نہیں ملی۔ آپ اندازہ لگاؤ، اٹھتے سے اٹھتے جھوٹ، نماز چھوٹی، وضو چھوٹا، بازار کے اندر گئے، دکان کے اندر گئے، داڑھی کو مڈایا، جھوٹ کے بغیر کاروبار مسلمان کر رہا ہے، دھوکے کے بغیر کر رہا ہے، سود کے بغیر، انٹرسٹ کے بغیر، ماں کو زنا کرے بغیر، ماں کا کفن پھاڑے بغیر، کیا آج مسلمان زندگی گزار رہا ہے؟ ایک ایک گناہ کتنا آپ اپنے بیوی کو معاف کریں گے؟ یجمان کتنا نوکر کو معاف کرے گا؟ کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا؟ وہ تو گھر واپسی کی بات، لو جہاد کی بات آج کر رہے ہیں۔ تم نے اپنے گھر کے اندر دین کون سا قائم کیا؟ سعودی عرب کی بات کرتے ہو، قطر کی دوحہ کی بات کرتے ہو، کویت کی بات کرتے ہو، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہو، پڑوسی ملک کی بات کرتے ہو۔ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر کس نے تمہیں مجبور کیا اپنے بچیوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنانے کے لیے، داڑھی بڑھانے کے لیے؟ یہ یہودی عیسائی کتے کیا تمہارے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ڈالتے؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت کا قتل عام کیا، علماء کی توہین کی، حفاظ کی توہین کی، مدرسوں کی توہین کی، مساجد کی توہین کی۔ یہ کیا ہے تعداد؟ یہ کیا ہے تعداد مساجد کے اندر؟ نہیں چاہیے تمہیں؟ یا عذاب قبر جھوٹی بات ہے، یا نبی نے جھوٹ کہا، یا علماء جھوٹ بک رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دیر سے آنے والے
جو دنیا کے کتے، یہ دنیا کے پجاری، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے، کتے سور کے پیشاب اور پاخانے سے بدتر ہو جاتا ہے، مرے ہوئے انسان کے پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو ناک سے اور منہ سے، کانوں سے، ناف سے، پیشاب پاخانے کے راستے سے جو گندگی اور غلاظت آتی ہے، اس سے بدتر ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اور نماز کا جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی کاروبار کرے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کا جنازہ گیا، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، بچہ ہے بچہ، تیری ماں کو لنگا تو نے کر دیا، تیری بیٹی کو لنگا تو نے کر دیا، تیری بہن کو لنگا تو نے کر دیا، گھر کے اندر عیسائیت لانے کے لیے کیا کوئی عیسائی ملک تجھے مجبور کر رہا تھا؟ گھر کے اندر یہودیت اور کفر کو پنپنے دینے کے لیے، جہیز لینے کے لیے، ویڈیوگرافی کرنے کے لیے، بے پردگی لانے کے لیے، اذان کے وقت سیریل دیکھنے کے لیے، نماز کے وقت وہاں فلم دیکھنے کے لیے اللہ کے حرم میں جا کر ایک لفٹ کے اندر انتظار کرتا ہے کہ 5ویں منزل میں فلاں ڈاکٹر نہیں ہے، فلاں کشمیر کی چھپری ہے، اس کے ساتھ لفٹ کے اندر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ ایئر انڈیا سعودی ایئر لائنس کے ایئرپورٹ کے اندر آ کر مکے مدینے میں ٹوائلٹ میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا تھا۔ اب اللہ کے حرم میں، حرم مکی میں، حرم مدنی میں کیا گانے نہیں بج رہے ہیں؟ کیا داڑھی نہیں مونڈی جا رہی ہے؟ ارے تو کسی شادی کو جا رہی ہے، تو کسی ولیمے کو جا رہی ہے، منڈے تک مہندیاں لگا کر، اور جب ٹیمپریچر دن کے وقت 40 کے قریب رہتا ہے اور پسینہ جب نکلتا ہے، کپڑا جب بھیگتا ہے تو جسم کی نمائش اور جسم کا حسن جھلکنے لگتا ہے۔ کمینے کتے لوفر اس خود کو جانے سے پہلے، یہ عمرہ کرنے سے پہلے، اللہ کے حرم کو ناپاک کرنے سے پہلے اللہ سے موت مانگ لیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنا خاتمہ مانگ لیا ہوتا۔ اللہ کے حرم کو ناکام کر دیا، صفا مروہ کو ناکام کر دیا، عرفات کے میدان کو ناپاک کر دیا، مزدلفہ کو ناپاک کر دیا، عرفات کو ناپاک کر دیا، مکے کو ناپاک کر دیا، مدینے کو ناپاک کر دیا، جہاں 1 ریال کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تیرا 1 مرتبہ آنکھ دیکھنا کسی غیر محرم کو 1 لاکھ مرتبہ دیکھنے سے بدتر ہے۔ اللہ کے حرم میں آ کر بے حرمتی کر رہا ہے، لڑکیوں کو ٹکر مار رہا ہے، زمین کو ناپاک کر دیا، آسمان کو ناپاک کر دیا، پہاڑوں کو ناپاک کر دیا، سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں گانجا اور افیم چرس لینے کے لیے اور زنا کرنے کے لیے، اس سمندر کے پانی کو ناپاک کر دیا۔ کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت آئے گی؟ ایمان خود سمجھا رہی بچوں، جس عمارت کی بنیاد فاؤنڈیشن کمزور ہوتا ہے وہی عمارت رہتی ہے۔ صاحب کتنے تھے صاحب ایمان، آرے سے کاٹ دیا گیا لیکن وہ اسلام سے باز نہیں آئے، وہ اسلام کا دامن پکڑے رہے، اور 90 سال کی عورت کو 2 طرف اونٹوں سے ان کے پیروں کو باندھ کر شرمگاہ کے اندر برچا چبا کر تو ایک کھٹمل کی قربانی نہیں دیا، تو ایک مچھر کی قربانی نہیں دیا، تجھے پیدائشی طور پر اسلام مل گیا، ہنڈے پہ بٹھا کر یا علی یا مدد بول کر تیری ختنہ کر دی گئی، کام کے اندر کوئی داڑھی والے کو بلا کر 150 دے کر اذان دے دی گئی، اقامت کہہ دی گئی۔ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ کلمہ، یہ قرآن کے 6666 آیتیں، تو جانتا کہ اس میں کتنوں کا لہو ملا ہوا ہے، کتنوں کا خون شہادت ملا ہوا ہے، اس میں حضرت حمزہ کی کتنی بوٹیاں ملی ہوئی ہیں، اس میں ذوالمجادین کی کتنی قربانی ملی ہوئی ہے، اس میں معاذ محمد کا کتنا حصہ ملا ہوا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں تشریف لے جا رہے تھے اور چندہ کلوز ہو چکا تھا، چندہ اینڈ ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جہاد کے میدان میں تبوک ہو، احد ہو، بدر ہو، کوئی بھی غزوہ ہو، ایک مالی فراہمی کیا کرتے تھے، تو سب وہ ختم ہو کر قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جانے والے تھے، ایک خاتون نے کہا اے میرے اللہ کے نبی، میرے محبوب، میرے بڑے، میرے آقا، آپ رک جائیے،
کہا کہ عورتوں کو آنے کی اجازت، رک تو جائیے، 2 منٹ کی بات ہے، ایمان اسلام خون کے اندر راسخ کر دیا تھا، کمبختوں کمینوں، بیت الخلا کی عظمت تم نے اولاد کے اندر ڈالی، تم نے بیت الخلا کرنے والے جو بیسن ہے اور جو اس کے اندر جو شیشے کا ہے اس کی عظمت تم نے ڈالی، یہ نہیں بتایا الحمدللہ کی تاثیر کیا ہے، یہ نہیں بتایا بسم اللہ کی قوت کیا ہے، یہ نہیں بتایا اسلام کی طاقت کیا ہے، یہ نہیں بتایا ایمان کی طاقت کیا ہے۔ گھر واپسی انہوں نے بہت 100 سال کے بعد یہ مطالبہ رکھا، لو جہاد یہ بہت 100 سال کے بعد رکھا، کم وقت تو پیدائشی مسلمان ہے، تیری اماں مسلمان، تیرا باپ مسلمان، تیرا خاندان مسلمان، تیرا قبیلہ مسلمان، تو داڑھی کو نہیں جان سکا، تو پردے کو جان نہیں سکا، تو سود کو جان نہیں سکا، تو رشوت کو جان نہیں سکا، تو ہے اللہ سے کہنا جیسا ایک صحابی بہت بڑی خطا ہو گئی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید امید تھی اللہ ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا، وہ جنگل میں چلے گئے اور جب صحابہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، میں شارٹ کر عرض کر رہا ہوں، صحابہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو کہا، ایک چرواہے کو پوچھا کہ یہاں کوئی آدمی اجنبی کو دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا تو نہیں، پہاڑ کے اس اوٹ میں، پہاڑ کے اس پار ایک کوئی رونے کی آواز آتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے وہ مٹی زمین سے اٹھاتا ہے اپنے سر پر ڈال لیتا ہے، اللہ جب تجھے معاف کرنا نہیں ہے مجھے تباہ کر دے، مجھے برباد کر دے، مجھے زمین کے اندر پھنسا دے، اللہ میں اس دھرتی پر رہنے کے لائق نہیں، تو نے مجھے ٹکرا دیا، تیرے پیغمبر نے مجھے ٹکرا دیا، اور تیرے علاوہ کوئی توبہ کو قبول کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی رحم و کرم کرنے والا نہیں، جاؤ مرو آفیسروں کے پیچھے مرو، دولت کے پیچھے مرو، دنیا کے پیچھے مرو، دیکھیں گے کتنی یہ کام آئے گی، دیکھیں گے قیامت کے دن ممتاز بے محل جو شاہ جہاں کی جورو تھی اسے تاج محل کتنا کام آئے گا، بلند دروازہ بنانے والے اکبر بادشاہ اور سلیم چشتی کون کس کے حق میں کتنے کام آئیں گے، لال قلعہ بنانے والے کتنا کام آئیں گے۔ میں نے لاکھوں مرتبہ آپ کی آنکھوں کے پردے کو نکالا اور دل کو منور کیا، یہ عورت، یہ بچے، یہ اولاد، یہ سب کے سب فلاح ہونے والے ہیں۔ قرآن شریف کے 29ویں پارے میں سورہ معارج کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے کہا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، حبیب منزل، حبیب بیٹے کا نام، حبیبہ منزل، حبیبہ جورو کا نام، ایک پیشاب کا ڈھیلا کام نہیں آنے والے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جب تیرے کفن کی گھانٹی بنی تیرے مرض سے تیرا رشتہ ختم ہو گیا، تیرا رشتہ تیری عورت سے ختم ہو گیا، اولاد سے ختم ہو گیا، جن کے لیے آج حلال و حرام کی تمیز کے بغیر لا کر انڈیل رہا ہے دولت، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقے کا جو ہے وادی کو کھول دیتے ہیں، فقر و فاقے کی چادر اس کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں، بچے کے نام پر یو، بچی کے نام پر یہ، انگلینڈ کے اندر پڑھیں گے اور تھائی لینڈ کے اندر پڑھیں گے، امریکہ کے اندر پڑھیں گے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھیں گے، لائر بنیں گے۔ ایک صاحب ہیں وہ دیکھنے میں بڑے مالدار، میں جب عمرے میں گیا تو ایک لوگوں کی محبت کے لیے وہ کہے کہ حرم پاک سے، عرفات سے، حرم مکی سے، کعبے سے مولانا ہمیں یاد فرما رہے ہیں، ہم نے کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قرض کو ہلکا کرے اور اپنے پاس بلا لے۔ بھائی کیوں لیا قرض؟ بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، بچوں کو انجینئر بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرض دینا ہو مر جائے اس کی روح زمین و آسمان کے بیچ کے اندر بھٹکتی رہتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کا قرض اتنا ہو کہ بیت المال سے بھی وہ ادا کیے جانے سے قاصر ہو۔ کیوں مر رہا ہے؟ آدھی روٹی میں تیری زندگی گزر ہو سکتی ہے۔ انسان ایک کھجور کھا کر 3 دن زندہ رہ سکتا ہے۔ کھانے کا کتا، پینے کا کتا، ماحول یہ بنایا ہے کہ پہلے لڑکی دیتے وقت پوچھا کرتے تھے لڑکا ہوٹل تو نہیں جاتا، ہوٹل میں چائے تو نہیں پیتا، کیرم بورڈ تو نہیں کھیلتا۔ اب اگر نہیں چاہتا ہے تو اس کو رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ کل جو عیب تھا آج وہ ہنر بن گیا، کل جو گناہ تھا آج وہ نیکی مل گئی۔ آوارہ جو ہے سڑکوں کے اندر ٹائر بنا کر بعض لوگوں نے یہاں تک کہا یہ لوگ استنجا ملاتے ہیں، پیشاب ملاتے ہیں، گندا پانی ملاتے ہیں، حرام کی چیزیں ملاتے ہیں۔
آج کے زمانے کے اندر بازاروں کا کھانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، لیکن ماحول یہ بنا دیا اور سسٹم یہ بنا دیا، ہر ہفتے کی رات بازار اور کھانے پینے کے ہوٹل سب بھرے کے بھرے رہتے ہیں۔ دین نہیں سکھایا، اسلام نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھائے، کردار نہیں سکھایا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے تھے، چندے کا جو دروازہ تھا بند ہو چکا تھا، کہا 2 منٹ کے لیے رک جائیے۔ آپ نے فرمایا بہنا بیٹی اب تو وقت ہو چکا ہے، نہیں رک جائیے، رک گئے اور اس نے گود میں سے ایک دودھ پیتے بچے کو نکالا۔ ماؤں کے دلوں کے اندر مامتا کی قربانی کا جذبہ تھا۔ آج الصلاۃ خیر من النوم کے وقت تو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتا۔ یہود، نصارہ، عیسائی اور غیر اسلامی کلچر تیرے خون کے قطرے قطرے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ علماء آج کوئی عزت نہیں ہے، تو انہوں نے ہامتے کامتے وہ عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن بھی شہید ہو چکا ہے، میرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، میرا چچا بھی شہید ہو چکا ہے، میرا ماما بھی شہید ہو چکا ہے، بس میرا خامن شہید ہونے سے پہلے پہلے دنیا میں یہ بچے کا تحفہ مجھے دے کر چلا گیا ہے۔ آپ اس کو جہاد کی صف کے اندر اور جہاد کے میدان کے اندر یہ نہیں کہا رات کے کھانے کا کیا ہوگا، دن کے ناشتے کا کیا ہوگا، مہمان آئیں گے تو اس کا کیا ہوگا، بچے کی شادی کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب شہید ہو گئے، اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے خواتین کو آنے کی، یہ بچہ لیجیے استعمال کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے استعمال کروں؟ ٹوپی پہننا تم نے سکھایا نہیں۔ انہوں نے استنجا کرانے کے بعد پتھر لینا اور پانی لینے سے انہوں نے اس کی عادت بنا دی، اور ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرار، ٹیچر اسٹوڈنٹس کو یہ لیکچر دیتے ہیں بیٹا پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے، 1 گھنٹے میں 100 مرتبہ آئے تو جانا چاہیے، استنجا خانہ گیا تو کھڑے ہو کر پیشاب، نہ پانی نہ ڈھیلا، شروع میں ذری کراہت ہوئی اور جب عادت ہو گئی تو ڈھیلا لینے سے تکلیف ہو رہی ہے، پانی لینے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہی بنگلور کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو اسکول سے گھر لانے کے لیے گئی، انگلی پکڑ کر اس کو اپنے گھر لا رہی تھی، کبھی انگلی پکڑتا کبھی چھوڑ دیتا، چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں، ایک مرتبہ جو انگلی چھوٹی تو لمبا وقت نکل گیا، یہ کہاں ہو گیا، مجمع میں کہیں گم تو نہیں ہو گیا؟ جب گھوم پھرا کر جب دیکھی تو دیکھا کہ ایک گنیش اور ایک جو ہے مندر کے اندر یہ پوجا کر رہا ہے، اپنے سر پہ جھکا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے اسکول میں یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ لاڈ نکالے نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، نام آئی ڈی کارڈ کے اندر، آدھار کارڈ کے اندر، پاسپورٹ کے اندر، ویزا کے اندر، قبرستان کے لائسنس کے لیے مسلمان ہوگا لیکن اسلام سے وہ کھوکھلے ہوں گے۔ اس وقت ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے، ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو ایمان بتاؤ، اسلام بتاؤ، حضرت بلال کا واقعہ بتاؤ، حضرت زنیرہ کا واقعہ بتاؤ، حضرت اسماء کا واقعہ بتاؤ، حضرت قباب بن عرب کا واقعہ بتاؤ۔ اپنے گھر کے اندر ایک آدھا گھنٹہ نکالو، کتابی تعلیم کی لہرایا۔ اس وقت گورنر کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا؟ تمہیں تو لنگے کرنے سے فرصت نہیں ہے، فلم دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا کہ تہجد کے اٹھنے میں، فجر کے اٹھنے کے اندر جو ہے مشکلات ہوگی۔ اب وہ کون سا گھر ہے جو 12 بجے سے پہلے کھانا کھا لیتا ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جو تہجد کے لیے جگ جاتا ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جو فجر کی نماز کے لیے جگ جاتا ہے؟ اور اس گھر سے سورہ یاسین کی صدا نکلتی ہے اور سورہ یاسین کی آواز نکلتی ہے اور تلاوت سنی جاتی ہے۔ گیا وہ زمانہ، اسلام ڈکشنری میں ہے اور مسلمان قبروں کے اندر موجود ہے، اور جو اس دھرتی پر ہیں وہ جو ہے یہودیت عیسائیت کے طریقے پر ہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے 8 سال، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے 8 سالہ بیٹے بشیر ہیں، دسترخوان کے اندر کھجور اور ناشتہ کر رہے ہیں، نکاح آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، احد کے لیے نکل جاؤ۔ حضرت کے بشیر فرماتے ہیں 8 سال کا بچہ میں اور ماں کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی گھر کے اندر موجود نہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ
جو نوالا اٹھایا تھا اس کو چھوڑ دیا اور بیٹے سے چمٹ گئے، بیٹا دعا کرنا، آج مجھے صدا ملی ہے، آج مجھے اجازت ملی ہے میدان احد میں جانے کے لیے۔ یہ نہیں کہا قالوا ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا۔ منافق سب کچھ کرتا تھا لیکن میدان جنگ کا نام لے کر اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا تھا۔ چھٹائی ہر بڑے حادثے سے پہلے ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک انقلاب آنے والا ہے، ہندوستان ایک کروٹ لینے والا ہے۔ اس وقت کا زندہ یوں کہے گا کہ کاش میں قبر کے اندر ہوتا، اس وقت کا مالدار یہ کہے گا کاش میں قبرستان کا پیوند بن چکا ہوتا، اس وقت کا نواسا یہ کہے گا کاش میں نانا کی جگہ ہوتا، اس وقت کا پوترا یوں کہتا کاش میں دادا کی جگہ ہوتا۔ کروٹ لے چکا ہے، حالات بدترین ہیں۔ اس نے جو ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے، جو اردو لینگویج ہے اس کو نکال دیا ہے۔ ہر زمانے کے اندر کسی زمانے میں عربی فرسٹ لینگویج تھی، کسی زمانے میں فارسی فرسٹ لینگویج تھی۔ ہندوستان کے اندر 850 سال تک مسلم حکمرانوں نے جو حکومت کی، ان کے نوٹ ان کے سکوں پر فارسی لکھی جاتی تھی اور اسلام کا زیادہ میٹیریل فارسی لینگویج کے اندر تھا۔ فارسی کے اندر بخاری کا ترجمہ، فارسی کے اندر کلام پاک کا ترجمہ، فارسی کے اندر میڈیکل اور فارسی کے اندر تاریخ، سب وہ فارسی میں تھا۔ پھر زمانہ بدلا، اردو کے اندر لٹریچر آیا۔ آج پوری دنیا کے اندر اردو غالب ہے۔ مکے کی دکانوں میں، مدینے کی دکانوں میں اردو بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے، اردو کا میٹیریل ہے۔ اور ریلوے اسٹیشنوں کے اندر، پولیس اسٹیشنوں کے اندر اور بڑے سڑکوں کے ناموں کے اندر اردو کا استعمال ایک قانونی حق تھا۔ اردو کو اس لیے نکال رہے ہیں تاکہ اردو کا جو میٹیریل ہے اور اردو کے اندر اسلامی جو میٹیریل ہے اس کو ختم کر دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف 15 سال کے اندر یہ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا روٹی بنانے کی مشین، یہاں آٹا ڈالا، یہاں گوندا گیا، یہاں جو ہے روٹی پکی اور پھر روٹی پک کر آگے ڈبوں کے اندر جمع ہونے لگی اور اس کا پیاز بن رہا ہے، بنڈل پارسل بن رہا ہے۔ اس طریقے سے ایجوکیشن سسٹم اگر وہ لاگو ہو گیا، اللہ کرے ناکام ہو، صرف 5 سال سے 15 سال تک آٹومیٹک ہر مسلمان اندر سے مرتد ہو جائے گا، مسلمان رہے گا، اسلام کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور یہ بات میرا باپ دارالعلوم کا مفتی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے رسم رہ جائیں گے اور لیکن اندر کی روحانیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو سینے سے لگا لیے اور کہا بیٹے مدینہ طیبہ کی جو سرحد ہے وہاں تک تم چلے آنا۔ تو وہاں تک آئے، کہا کہ بیٹا میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، نہ ماں پکا کر دینے والی، نہ رشتہ دار پکا کر دینے والے، ماں کا جنازہ نکل چکا، بھائی بہن کوئی نہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ حضرت بشیر کے خون کے قطرے قطرے میں یہ انہوں نے بھرا تھا کہ ایمان کے لیے جینا، ایمان کے لیے مرنا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ صرف منہ سے نہیں بول رہا ہے کہ دولت کی پوجا نہیں کرتا، یہ دکان کی پوجا نہیں کرتا، یہ سونے چاندی کی پوجا نہیں کرتا، یہ زمین کی پوجا، ذرا سا چھیڑ کر دیکھو، ذرا سا اس کے معاملات کو ٹچ کر دیکھو، یہ ہائی وولٹیج کرنٹ جو پاور ہاؤس سے نکلتا ہے اس سے زیادہ کرنٹ دنیا کی محبت کے اندر ہے۔ یہ آتا ہے سجدے میں حساب و کتاب ہوتا ہے، اتحیات کے اندر کام والے کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا 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 دنیا۔ ایمان کی محنت اور ایک برتن میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان بھی اور آخرت، ایمان آخرت بھی اور دنیا کی محبت بھی۔ نماز پڑھنا یہ کمال سمجھ رہا ہے لیکن دنیا کی محبت کو نکالے بغیر نماز بھی ادھوری ہے اور دین بھی ادھورا ہے۔ حضرت بشیر عقبہ کے بیٹے، ابا میرے لیے دعا کرنا۔ بات آئی گئی، کسی طریقے سے اللہ پالنے والا، وہ مدت ہو گئی، اب خبریں آئی مدینہ طیبہ کو اندر سٹی میں آنے کے لیے اور اندر مدینہ طیبہ کے شہری حدود میں آنے کے لیے ایک ٹیلا آتا تھا، اوپر چڑھ کر نیچے اترنا ہوتا تھا۔ اب صدائیں بلند ہونے لگی، مرحبا بالرسول، مرحبا بالصدیق، مرحبا عمر الخطاب، آؤ عمر الخطاب تمہارا ویلکم ہے۔ اور انہوں نے عربی اشعار پڑھے، دھول اٹھنے لگی، ہواؤں میں جو ہے نعرے بلند ہونے لگے۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ موجود تھے، میں آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا کہیں میرا ابا ہوا تو آیا نہیں ہے، اور کہیں سامنے کہیں درمیان۔ جب پورے لوگ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو گئے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضرت صدیق سے حضرت عمر خطاب سے پوچھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں ان آنسوؤں نے بتا دیا کہ میرے باپ کا انجام کیا ہے، پھر بھی ہر ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا رہتا ہے۔ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کیا قربانی دی تو نے؟ 10 منٹ پہلے آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ نہیں سن سکتا، اب تو وہ 1-2 رکعتوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو موت سے پہلے جنت کے 4 سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کہا کہ 2 بیٹیاں عثمان غنی کی زوجیت کے اندر آ چکی ہیں، اور بیٹیاں ہوتی تو میں فدا کر دیتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب غزوہ تبوک اور مسجد کے لیے زمین کا مسئلہ تھا اور مدینہ طیبہ کے کنواں کا مسئلہ تھا، تیرا میرا حشر کیسا ہونے والا ہے پتا نہیں، کتے کی موت مر رہے ہیں لوگ، سور کی موت مر رہے ہیں، ہائی وے کے اندر ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہائی وے کے اندر پھرنے والے کتے اور غیر مسلم اس کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے مار رہے ہیں، کتر رہے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اب ہم نے صبح میں ایمان کے ساتھ گزاری، رات کو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح المؤمن، وہ ایمانہ مومن ایمان کے ساتھ صبح کرے گا اور شام کفر کے ساتھ کرے گا، شام ایمان کے ساتھ کرے گا اور صبح کفر کے ساتھ کرے گا۔ یہ زمانہ آج آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن الخطاب، اور پھر انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، مجھے جو ہے جرت نہیں ہو رہی ہے کہ بچے کے غم کو دکھ کو میں سنبھال سکوں، میں غم میں نڈال ہو چکا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا اور کہا بشیر تمہارے ابا اب جنت کے اندر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ چیخ نکلی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی کی عمر 40 سال کی ہوگی، کسی کی عمر 60 سال کی ہوگی، کسی کے کفن کا لنڈا بازار میں آ چکا ہوگا۔ پوری تاریخ لا کر مجھے بتاؤ کہ چندہ مسجد میں دینے کے علاوہ، مساجد کے تعمیر کے لیے امداد کرنے کے علاوہ حضرت بشیر کی زندگی کا ایک لمحہ زندگی میں آیا ہو، حضرت سمیہ کا ایک لمحہ، حضرت خباب ابن عرب کا لمحہ، تم نے خدا کو بیوقوف بنانے کی مشین سمجھ رکھا ہے، خدا کو دھوکہ باز سمجھ رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرا بندہ مانگتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہ پکارتا ہے میں لبیک کہتا ہوں۔ تم نے کیا سمجھ لیا؟ پولیس کا افسر سمجھ لیا، یا ایم ایل اے سمجھ لیا، منسٹر سمجھ لیا؟ جب رو رو کر حالت بے قابو ہو گئی حضرت بشیر کی، 8 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ مدینہ طیبہ کے اندر، دو گھر کے اڑوس پڑوس کے بچے عید کی طرح مسافہ کر رہے تھے، گلے مل رہے تھے، معانقہ کر رہے تھے۔ کسی وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا، صحابی نے پوچھا کیا عید کا چاند نظر آ گیا؟ کیا اسپیشل کوئی عید ہے؟ ہاں 3 دن ہو گئے ہمارے گھر کا چولہا جل کر، اب نبی کا مہمان فخر و فاقہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ بچے بچے کی تربیت تھی، معاذ پیدا ہو رہے تھے، معاوض پیدا ہو رہے تھے، خواتین پیدا ہو رہی تھی۔ آپ نے کیا تربیت کی؟ یہی بشپ کاٹن کے اندر بھیج کر، عیسائی مشنریز کے اسکول کے اندر بھیج کر، کہ وہاں ان کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی عظمت کو نکالا جا رہا ہے۔ ہاں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پتہ لگے گا جب کفن کی گھاٹی لگے گی، پتہ لگے گا قبر کے اندر جائیں گے۔ میں نے بتایا کہ بچے کا جنازہ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آقا، میرے محبوب، میرے سرتاج، آپ رو رہے؟ یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، یہ مرنے کے بعد عذاب نہیں ہوگا، یہ مقام آراف جنت اور جہنم کے بیچ جو منزل ہے اس کے اندر رہے گا اور اللہ کے نعمتوں کے اندر پلے گا، بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو سنبھالا دیتے ہوئے فرمایا عائشہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے گا، لیکن قبر تو اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ قبر کسی کو بخش سکتی تھی، قبر کسی کو معاف کر سکتی تھی، تو
کوئی اس بچے کو چھوڑ سکتی تھی، لیکن اللہ نے وحی کی ہے کہ قبر اس کے پسیوں کو بھی ملانے کی کوشش کرے گی۔ تو داڑھی منڈا کر بے نمازی فجر اور ظہر کے بعد تیرا جنازہ نکل رہا ہے اور فجر کی نماز تو نے نہیں پڑھی تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ 7:15 بجے داڑھی کو نکالا ہے اور 7 پیغمبروں کی سنت ان کے چہرے کے نور اور ان کے چہرے کی روشنی کو پیشاب خانے میں ڈال رہا ہے، 12 بجے ہارٹ اٹیک آ کر مر گیا تو کون سی صورت لے کر تو قبر میں جائے گا؟ داڑھی کے بغیر تو قبر میں جائے گا۔ آقا زندگی کے اندر داڑھی مڈے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، کیا تیری میری قبر کے اندر آقا داڑھی مڈی حالت کے اندر، داڑھی مڈی حالت کے مردے کی قبر کے اندر آئیں گے؟ یا موت نہیں آنے والی، یا موت بتا کر آنے والی؟ وہ پیغمبر جن کے خاندان قبیلے کے اندر ہزاروں پیغمبر ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت انہوں نے اولاد کو جمع کیا، فرمایا میری روح میری جان آسانی سے نہیں نکلے گی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم مشرک تو نہیں ہو جاؤ گے، میرے بعد دین اسلام کا دعوت تو تم کمزور نہیں کر لو گے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نڈال ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تھا کہ اٹھا لیتے اور ایک تھا کہ آپ جھکے، فرمایا بیٹے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا باپ محمد بنے اور تمہاری ماں امی جان عائشہ صدیقہ بنے؟ وہ بچہ اچھل سے کودنے لگا، کہا کہ اب باپ کی شہادت کا اور باپ کی جدائی کا اور باپ کی فرقت کا غم ہی مجھے نکل گیا۔ آقا سے اتنی محبت، آقا کے دین سے اتنی محبت، اور جب عید کو جا رہے تھے اور سب لوگ اپنی اولاد اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لے جا رہے تھے، تیرا باپ زید ہوگا، تیرا باپ عمر ہوگا، تیرا باپ عثمان ہوگا، بچوں سنو آج میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امی جان عائشہ بچے بچے کے دلوں کے اندر ان کے خون کے قطرے قطرے میں نبی کی عظمت اور نبی کی محبت کوٹی ہوئی تھی۔ تم برتھ ڈے بناؤ، تم شادی کا اینیورسری بناؤ، تم ٹائٹ چست کپڑے نٹی کی طرح جوڑوں کو پہناؤ، یہی جوڑوں اللہ کی قسم قرآن سامنے رکھ کر میں کہوں گا، حتیم کے اندر لے جاؤ، سر پر قرآن لے کر کہوں گا تمہاری ٹانگ پکڑ کر تمہیں جہنم میں پہنچائے گی۔ قرآن میں سورہ ماجد میں فرمایا اللہ یہ بچوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ جوڑوں کو جہنم میں ڈال دے، جن کے لیے تاج محل لال قلعہ بنایا تھا اور جن کے لیے اپارٹمنٹ بنایا تھا، یہ بچے کہیں گے ان کو ڈال مجھے چھوڑ دے، پھر مجھ سے بھی کام نہیں چلے گا تو کہے گا مجرم 7 زمین 7 آسمان سونے چاندی کی بنا دے۔ اللہ کچھ لمحوں کے لیے عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ آج دعا مانگ سکتے ہو، آج نماز پڑھ سکتے ہو، آج توبہ کر سکتے ہو، آج صدقہ کر سکتے ہو، آج خیرات کر سکتے ہو۔ جب اس عالم کے اندر چلے جاؤ گے، عالم قیامت میں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جس جوروں کے واسطے تم نے دھوکے کا کاروبار کیا، یہ اللہ کی قسم یہ جورو کہے گی کہ اس کو جو ہے جہنم کے اندر پھینکو۔ بہرحال علماء کی مجلسیں اور علماء کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مالک ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے قامین ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیجا بیواؤں کا نکاح کرنا سنت ہے، اور ایسا ہوتا مکے مدینے میں کہ بیوہ انتقال وہ عزت گزارنے کو نہیں سینکڑوں رشتے آیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو طلحہ، ایک تو مالک انس ابن مالک ہیں، وہ حضرت انس ام سلیم کے بیٹے ہیں لیکن مالک سے ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لگا دیا تھا، بڑی محبت۔ جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی کہ مشرکوں سے نکاح کرنا حرام ہے، عورتیں مومن ہیں مرد کافر ہے نہیں کر سکتے، مرد مومن ہے عورتیں کافر، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامۃ مومنۃ، یہ آیت ہے۔ تو ام سلیم نے ان کے پاس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا، تو انہوں نے ان کی تقویٰ طہارت بزرگی سخاوت کو دیکھ کر فرمایا تمہارے رشتے کو بھلا کون ریجیکٹ کر سکتا ہے، تو چنانچہ رشتے کو قبول کر لیا۔ لیکن ابو طلحہ وہ زمانہ کفر اسلام کے بارڈر کا زمانہ تھا، کہا کہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور ان کے قطرے خون کے قطرے قطرے میں اسلام اور ایمان کی عظمت اور محبت اتنی تھی، کہا کہ میں تمہیں قبول کروں گی اس شرط پر جب تم مسلمان ہو جاؤ، اور تمہارا مہر بھی میں نہیں لوں گی۔ مہر یہی ہوگا
کہ تم مسلمان بن جاؤ گے. تو پھر اس کے بعد وہ سفر کے اندر گئے اور جا کر آنے تک بچے کا انتقال ہو گیا. تو کس طریقے سے بغل کے کمرے میں بچے کو رکھ کر انہوں نے شوہر کی خواہش کو پورا کیا. یہ واقعہ اگر جوڑوں کو پاؤں میں درد کا تو مرد کو وہ درد ٹرانسفر کرتی ہے, انہیں پیٹ میں درد وہ ٹرانسفر کرتی ہے. سب سے زیادہ زہریلی اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق ہے تو بددین عورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا اللہ تعالی کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے, اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نیکوکار عورت ہے. یہی بگڑتی ہے شیطان کو پیچھا کر دیتی ہے, یہی بگڑتی ہے پیغمبروں کے قتل کا ذریعہ بنتی ہے, یہی بگڑتی ہے اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کا ذریعہ بنتی. ام سلیم اتنی متقی پرہیزگار تھی. حضرت ابو طلحہ سفر سے آئے ہیں اور سفر سے آنے کے بعد مرد کو عورت کے ساتھ ملاقات کی تمنا ہوتی ہے. بچے کی لاش کو بغل کے کمرے میں رکھ کر انہوں نے جو معاملہ کیا حدیث میں نہیں آتا تو ہم اس کو یقین ہی نہیں کر سکتے تھے. اس کی تفصیل اور گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پھنسانے کے لیے اور مناظرے میں شکست دینے کے لیے تقریباً کئی سالوں سے یہود اور نصارہ عیسائی ایک پادری, ایک عالم, ایک ایجوکیٹڈ مذہبی ریلیجن کے ماہر کو ڈھونڈا کرتے تھے. تو ایک آدمی تھا جو غار کے اندر 40 سال سے اللہ کی عبادت ان کے حساب سے کیا کرتا تھا. ان کو جا کر پیسہ دیا, تحفہ دیا اور کہا کہ تم کیا حضرت علی کو شکست دو گے؟ انہوں نے کہا ہم شکست دیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف فرماتے یہود و نصارہ کا وفد آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بحث کرنے لگا. حضرت علی نے پوچھا تم ایک جواب دو گے یا سارے مل کر دو گے؟ کہا نہیں یہ ایک جواب دے گا. تو انہوں نے فاختہ کا انڈا اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس بند مٹھی میں کیا ہے؟ وہ اتنا ریاضت, ایک ہوتی عبادت اور ایک ہوتی ہے ریاضت, اتنا مجاہدہ, اتنی ریاضت اس نے کی تھی کہ جس کے علم کے بل بوتے پر اس نے بتا دیا کہ فاختے کا انڈا ہے. تو یہود و نصارہ کا جو وقت آیا تھا تالیاں پیٹنے لگا. حضرت علی ہار گئے اور انہوں نے سچ کہہ دیا. کہا کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. انڈا اٹھا کر اس کی مٹھی میں دیا اور کہا یہ بتاؤ یہ کہاں سے لے کر آیا, وہاں جا کر رکھ دو. وہ لاجواب ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ ان لوگوں کے سامنے سے پوچھنے لگے یہ علم تیرے پاس کیسے آیا؟ 40 سال کا مجاہدہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ نے بتایا ہے انسان کے جسم میں جو نفس ہے وہ شیطان ہے, نفس امارہ, تو اس کے خلاف میں چلا کرتا تھا. تو حضرت علی نے پکڑ لیا, نفس پر انگلی رکھ دی اور کہا کہ تم کو اسلام پسند ہے ناپسند ہے؟ اگر پسند ہوتا تو میں کبھی کی قبول کیا ہوتا, میں تو یہودی ہوں. ناپسند ہے تو کہا کہ تو نے کہا کہ میں مجاہدہ کرتا ہوں, جو چیز ناپسند ہے اسے قبول کرتا ہوں, تو مسلمان ہو جا. اس کو مسلمان بنا دیا اور سارے وفد والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. انسان جب ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے, آپ عمرے ہی کی بات کر لیجئے, یہاں سے جب آپ جدہ لینڈ ہوں گے تو وہاں کا موسم, وہاں کی کرنسی, وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا کلچر سب الگ ہوگا. وہاں کی چائے, وہاں کا کھانا, وہاں کا پینا اور وہاں کا ٹیمپریچر, ہر چیز ایک عالم سے دوسرے عالم کے اندر آتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی کیا کیفیت رہتی ہے, دنیا میں آنے کے بعد اس کی کیا حالت رہتی ہے, سائنس بتاتی ہے. قبر کا ٹیمپریچر کیا ہوگا, قبر کے اندر وقت کیا ہوگا, کون سا 2.5 گھنٹے کا فرق ہے یہاں اور سعودی عرب کے اندر. تو عالم برزخ اور دنیا کے ٹائم میں کیا ڈفرینٹ ہوگا. جب ایک مردہ قبر میں جائے گا تو کیا محسوس کرے گا, کیا ٹائم محسوس کرے گا, کون سا موسم اس کے ساتھ ہوگا. اس کے جواب کے ساتھ اور سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی حلقہ میں تھے. تو ایک شاگرد کو حضرت نے کہا جا کر ان سے 5 سوالات کرنا, کہ اگر وہ کہے حلال تو کہنا غلط, اگر وہ کہے حرام تو کہنا غلط, اگر وہ کہیں جائز تو کہنا غلط, اگر وہ ناجائز کہے کہنا غلط. یہ بھی بڑا اہم جو ہے علمی سلسلے کے سوال و جواب ہے. اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں سے غیروں کی عظمت اور محبت کو نکال کر خود کی محبت اور ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے. آنے والے فتنوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالی یہاں مسجد کی کمیٹی, امام صاحب وغیرہ کو جزائے خیر دے کہ یہاں بیٹھ کر کچھ اصلاحی باتیں کرنے کا انہوں نے موقع مرمت فرمایا. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.